جس طرح سے انسانوں کو برباد کیا جا رہا ہے, انفراسٹرکچر کو توڑا جا رہا ہے, جس طرح سے اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو آباد کرنے کی اسرائیل کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں, ایران واضح طور پر جتا چکا تھا اور آج جوابی حملہ ہوا ہے. ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ, 100 سے زائد میزائل داغ دیے. ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل, ڈرونز اور کروز میزائلوں سے حملہ. تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونج اٹھے, سائرن بج اٹھے. اسرائیل نے ایران کی طرف سے میزائل داغے جانے کی تصدیق بھی کر دی ہے. یہ مان بھی لیا ہے کہ اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا ہے, بڑا حملہ کیا ہے. ایران کے اسرائیل پر اس حملے کے بعد اب کی صورتحال دیکھیے, عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے. فوری طور پر امریکی قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. یہ سب کچھ بھی ہوا. ساتھ کے ساتھ یہ بھی جانیے, ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. پہلے ہی سے ظلم پر آمادہ اسرائیل, اب مزید کیا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ایرانی حملے کے بعد اب ان کی جنگی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے. تل ابیب سے خبریں آ رہی ہیں جہاں مسلح افراد گھس گئے, فائرنگ ہوئی اور متعدد افراد ہلاک ہوئے. اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا اسرائیلی شہر حیفا, یہاں بھی مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے اور یہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں. بالکل, آپ کو بتائیں اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ تل ابیب میں مسلح افراد گھس گئے, فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی شہر حیفا میں بھی مسلح افراد کی فائرنگ, 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ بڑا حملہ کیا گیا, میزائل حملہ کیا گیا, جس کے بعد اب یہ بھی خبر سامنے آئی کہ فائرنگ کے واقعات ہوئے, فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تل ابیب میں مسلح افراد گھس گئے اور فائرنگ کی, فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے. اسرائیلی شہر حیفا میں بھی مسلح افراد کی فائرنگ, 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے. تو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے حماس کے سربراہ, حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کیا, جس کے بعد اب ایران کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے, جوابی حملہ کیا گیا ہے. اسرائیل کو جواب دیا گیا ہے اور اس بڑے حملے کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں. ایران کی جانب سے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے. ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک, ڈرون اور کروز میزائلوں سے یہ حملہ ہے. تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے بات کریں گے. ماریہ صاحبہ, آپ بتائیے گا اس وقت جو پوری سچویشن بنتی جا رہی ہے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں, اس وقت بات کشیدگی سے تو آگے نکل چکی ہے. ظاہر ہے اب ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کی شروعات کے آغاز ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت ایران نے 102 سے زائد میزائلز کے ذریعے اسرائیل کے اوپر حملہ کیے. جواب یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی بمباری دیکھنے میں نظر آ رہی تھی اسرائیل کی طرف سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان سے ان کو اپنا رخ موڑ کر ایران کی طرف کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ایران کی طرف نہیں کرتے ہیں اور ایران اس کے بعد اگر دوسرا میزائل اٹیک کرتا ہے اور اس سے جو ہے اسرائیل کے اندر جانی نقصان ہوتا ہے, تو یہ صورتحال بہت جو ہے مختلف طرف لے جائے گی اور مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ بڑھنے کی جو خطرات ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں. اور یہ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ایک طرف تو یہ ایران کا جوابی حملہ, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسرائیل پر حزب اللہ نے حملہ کر دیا ہے, لبنان سے بھی متعدد راکٹ فائر کیے گئے ہیں. دیکھیں, اس وقت یہ صرف لبنان سے نہیں ہوگا, یہ سیریا سے بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران سے بھی ہوگا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کتنی حد تک جو بڑی بین الاقوامی طاقتیں ہیں, بالخصوص روس, چین اور امریکہ, یہ اس کا رد عمل ان کی طرف سے کیا آتا ہے. کیونکہ اگر اسرائیل اس کے رد عمل پہ ایران پہ حملہ کرتا ہے اور اس حملے کے جواب میں ایران جو ہے تینوں ممالک کی طرف سے مل کر ایک اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے, تو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دفاعی جو حکمت عملی ہے, اس کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی لگے گا اور اس کو ان کے رد عمل کے لیے, اس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک دوسری حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. ماریہ صاحبہ, یہ جنگ اب ایسکیلیٹ کر سکتی ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے سچویشن دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, اس وقت جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق 400 سے زائد میزائلز کا حملہ کیا گیا, جس میں کروز مسلز بھی ہیں, بیلسٹک مسلز بھی ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل نے ہندوستان کے ساتھ مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کے جو ایرو ڈیفنس سسٹم ہے, یعنی بیلسٹک مسل کے دفاع کے لیے جو سسٹم کھڑا کیا تھا, اس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور اسرائیل کے خلاف کوئی میزائل, کوئی کروز اٹیک نہیں ہو سکتا. تو آج یہ مت بھی ختم ہو گئی ہے کہ نہ صرف ان کا جو دفاع ہے وہ یقینی طور پہ اتنا مضبوط نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے یہ سہ فریقی رد عمل آتا ہے تو اسرائیل کے لیے بھی اور سے بھی بڑھ کے امریکہ کو بھی جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس جنگ میں کودتا ہے یا نہیں. اگر امریکہ جنگ میں کودتا ہے, کیونکہ امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے, دفاعی اتحادی ہے,